میں آپ، ہمارا معاشرہ، ان سب کی جو بنیاد ہے، ہر انسان کی بنیاد ماں باپ سے ہوئی ہے۔ اب ماں باپ، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، اور دونوں کو جب وہ ملتے ہیں، ماں باپ کا روپ اختیار کرتے ہیں، تو ایک نیا آف سپرنگ، ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، نیا انسان آتا ہے۔ تو ان دونوں کی اگر صحت درست ہے تو عین ممکن ہے کہ تمام بچے جو پیدا ہوں وہ بھی صحت مند ہوں۔ اگر یہ دونوں کہیں نہ کہیں بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بچے صحت مند ہو جائیں گے، کچھ بچے صحت مند نہیں ہوں گے، کیونکہ جینز کے بنیاد پر ہم یہ سارا کام کرتے ہیں۔ لیکن جب پریگننسی ہو جاتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر دار و مدار مرد کے جس ہونے کے بعد اب اگلا دار و مدار ماں پر ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے ماں کو کہ بچہ پیدا ہونے والا صحت مند ہو؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں پری نیٹل سٹیج، پیدائش سے پہلے کا ٹائم۔ اس میں یہ ہے کہ عام سی بات ہے کہ ماں کو خوش رہنا چاہیے، ماں کو اچھی متوازن خوش خوراک رکھنی چاہیے اپنی غذا کے ساتھ، ماں کو اپنا سوشل انٹریکشن اچھا رکھنا چاہیے، ماں کو آب و ہوا کے حوالے سے ایٹماسفیئر اچھا رکھنا چاہیے، ماں کو اپنی عادات اچھی رکھنی چاہیے، ماں کا اپنا طور طریقہ اچھا ہو تاکہ باڈی پر جو بن رہی ہے اس کے تمام تر اثرات اس پر جو مرتب ہوں وہ مثبت ہوں۔ مثلاً ایک ماں اگر سگریٹ والے ماحول میں رہتی ہے، دھوئیں والے ماحول میں رہتی ہے، تو اس اسموک کی وجہ سے اس کے اندر جو بلڈ چل رہا ہے اس میں آکسیجن کم ہے، لہذا بچے پر اثر ہوگا۔ ایک خاتون باقاعدگی سے جنک فوڈ کھاتی ہے، وہ کوکا کولا پیتی ہے، وہ چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، اور نیچرل ڈائٹس یعنی فروٹ اور دودھ، سبزیات کو نہیں کھاتی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس میں ان کی ڈیفیشنسیز، ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی قوت مدافعت نہیں ہوگی۔ مثلاً کوکا کولا پینے والے بچے جب پیدا ہوں گے ان کی ہڈیاں کمزور ہوں گی، جو دھوئیں والے ماحول میں ہوگا ان کی چیسٹ میں استھما شروع ہو جائے گا۔ آگے آپ اگر بڑھتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے خوراک تو کھائی لیکن گوشت بہت زیادہ کھایا، بیف کا گوشت یا اور، تو اس سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہم ذکر کریں گے آئندہ کہ بہت زیادہ گوشت کا کھانا بھی نقصان دہ ہے۔ ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نیچر نے جو چیزیں بنائی ہیں بنیادی طور پر ہم ویجیٹیرین بھی ہیں اور دوسرا گوشت خور بھی ہیں، تو دونوں چیزوں میں اعتدال کا اگر عنصر ہم ثابت رکھیں، اس کو ساتھ ساتھ لیں، تو بچے کی نشو و نما ٹھیک ہوتی جائے گی۔ دور جدید کا ہے، جدید دور ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا الٹرا ساؤنڈ، چیک اپ، لیڈی ڈاکٹر، یہ سارے مراحل اگر طے کرتے ہیں تو بچے کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے تو وہ بھی درست ہو سکتی ہے۔ شادی سے پہلے آپ کا بلڈ گروپ کا چیک اپ ہونا، آپ کے بلڈ کی اسکریننگ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی تکالیف ہیں تو آپ کا جو مستند معالج ہے، آپ کا فیملی معالج ہے، آپ کو ایڈوائز دے دے، آپ اس کی ٹریٹمنٹ لے لیں، ٹریٹمنٹ لینے کے بعد آپ پھر پریگننسی بھی کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے اندر انوملیز آ گئیں، کوئی عضو خراب ہے، کوئی کلیفٹ وغیرہ، تو اس کے لیے اگر آپ شروع میں بچے کے اندر روح پڑنے سے پہلے آپ چیک کر لیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خرابیاں آ رہی ہیں، تو اس بچے کو گروتھ پوری زندگی کے عذاب سے بہتر ہے کہ آپ صحت مند بچے کی افزائش کے لیے کوشش کریں۔ اب نیٹل جو ہے، پری نیٹل جو ہے، آپ بچے کی چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں انجیکشن کا، ٹیٹنس کا، اور چیزیں بھی جو ایک ماہر معالج آپ کو ایڈوائز کرے۔ ماہر معالج وہ ہے جو اس پیشے سے منسلک ہے۔
میرے چچا کا بیٹا ماہر معالج نہیں ہے، اگر وہ میرا رشتہ دار ہے اور اس نے یہ ڈگری نہیں لی، ہوتا ہی ہے کہ فلاں نے یہ کہا میں بھی یہ کیتا سی تسی بھی این کر لو، تو اس طرح نہیں کرنا۔ آپ باقاعدہ مستند ٹریٹمنٹ لیں، زندگی بھر کا سوال ہے، اس کو پھر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کا بچہ صحت مند پیدا ہوگا، خاتون کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جو نوزائیدہ بچہ ہوگا اس میں بیماریاں کم ہوں گی۔ اب جب نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا چیک اپ چائلڈ اسپیشلسٹ کا ہونا چاہیے۔ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ہم پرواہ کرتے ہیں، اب ہر شہر میں ہر گاؤں میں، پہلے مجبوری تھی ڈاکٹر موجود ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہر قسم کا اسپیشلسٹ موجود ہے، تو آپ اس کو چیک اپ کروا رہے ہیں۔ چیک اپ کرانے کے بعد آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کی امیونائزیشن یعنی حفاظتی ٹیکوں کا مرحلہ چلائیں، تاکہ جو متعدی بیماریاں آج کل ہماری ترغیبات یا ہماری ایجادات یا ہماری ترقی کے باعث جو پالوشن ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہم پیدا کرا رہے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے ہو جائیں۔ پھر پولیو ڈراپس آ جاتے ہیں، وہ ضروری ہے، ٹی بی کے ویکسین آ جاتی ہے، یہ جو ایک کورس ہے جو مروجہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو پہلا کام ہے بریسٹ فیڈنگ ہے، بریسٹ فیڈنگ بہت ضروری ہے، بہت، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر کوئی بریسٹ فیڈنگ کے مسائل ہیں کہ وہ نہیں پلا سکتی، پھر تو ہم سیکنڈری سچویشن لیں گے، لیکن اگر خاتون بالکل ٹھیک ہے تو اس کا یہ ضروری فرض ہے اور بچے کا حق ہے کہ اس کو بریسٹ فیڈنگ دی جائے۔ بریسٹ فیڈنگ کے دو فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بچے کو وہ تمام ضروری وٹامنس، نمکیات اور غذائی جو ضروریات ہیں وہ اس بچے کی فیڈنگ کے ذریعے مل جاتے ہیں، اور بچے کو شروع میں 1-2 ماہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کے دودھ میں پانی ہوتا ہے۔ ایکسٹرا پانی آپ جب پئیں گے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ بچے کو یہ گھٹی کا سسٹم ختم ہونا چاہیے، ہم پیٹ اس کا خراب، گھٹی ماں کا پہلا دودھ ہے، اس سے بڑی اچھی گھٹی کوئی نہیں ہے، وہ دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کے لیے بھی بریسٹ فیڈنگ بہت اچھی ہے، کیونکہ جو پریگننسی کے دوران بدن تھوڑا سا پھیلتا پھولتا ہے، 600 سے 800 گرام تک وہ جو اس کے کیلوریز ہیں وہ جلتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں بچے کو فیڈنگ کرانے میں۔ تو نیچرل ڈائٹ بچے کو دیتے ہوئے، بریسٹ فیڈ کرتے ہوئے آپ تقریباً 1000 کے قریب کیلوریز برن کر رہی ہیں، تو آپ کی باڈی اور فگر دوبارہ واپس آئے گا۔ یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ میری فگر خراب ہو جائے گی، الٹا فگر اکٹھی ہوتی ہے، اور بچہ زیادہ جب دودھ پینے لگتا ہے تو اس کی انرجی خاتون کی خرچ ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ خاتون کو بھی اچھی ڈائٹ دے تاکہ اس کی انرجی خرچ ہو رہی ہے، آپ 500-600 کیلوری زیادہ دے دیں، اس کے 1000 کیلوریز خرچہ ہو رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں کو کوئی پوسٹ نیٹل ڈپریشن نہ ہو، بچے کی پیدائش کے بعد کوئی پوسٹ نیٹل ڈپریشن بھی ہو جاتی، وہ ڈاکٹر چیک کرے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو شروع میں 2 سال بچے کے فیڈنگ کے ہیں، اسلام کے مطابق 2 سال ہے، کسی معاشرے میں 1.5 سال ہے، اور اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، لیکن کم از کم وہ پیریڈ تو ضروری ہے جب تک بچے کو اوپر کی خوراک ایڈیشنل ویننگ ڈائٹ نہیں دیتے، ماں کا تو ضروری ہے۔ اس خوراک کے دوران بائنڈنگ فورس بنتی ہے ماں اور بچے کی، وہ پیار کرنا سیکھتا ہے، وہ زندگی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا سیکھتا ہے، اور جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو گھر میں وہ اور بندوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک معاشرتی زندگی کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں 9ویں مہینے 6ٹے ماہ میں بچہ آپ کو ریسپانس دے گا، پھر 1 سال کے بعد تھوڑا سا اٹھ بیٹھے گا، ہنسے گا، مسکرائے گا۔ 2 سال میں جب وہ چلنا پھرنا ٹھیک لگتا ہے تو اس کا انٹریکشن ہوتا ہے،
کبھی وہ نانا کے ساتھ، کبھی وہ دادا کے ساتھ. والدین سے زیادہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ براہ راست انٹریکشن کرتے ہیں. پہلا بچہ، اس پر آپ کو بڑی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ وہ ایک پہلا سرمایہ، وہ کانفیڈنس گین کرنے کے لیے آپ سب کی توجہ. دوسرے بچے کے لیے پریشانی کم ہوتی ہے کیونکہ اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ انٹریکشن میں اس کا کانفیڈنس تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب تیسرا آئے گا وہ، یا سب سے چھوٹا، وہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے اس کو تو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی ایج گروپ کے حوالے سے زیادہ مہک لہک ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک ہمارا فیملی سٹیٹس ہے. لیکن آپ نے اس عرصے میں بچے کی پرورش، جب تک وہ دودھ پیتا ہے، کیا کرنی ہے کہ بچے کے ساتھ ماحول وہ ایڈاپٹ کریں جو بچے کے لیے شایان شان ہو. آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ نہ پئیں، آپ اس کو کوکا کولا کے چسکیاں نہ لگوائیں، آپ اس کو غیر فطری غذا سے پرہیز کرائیں. اس کو عادت پڑ گئی تو پڑ گئی. اگر آپ اس سے وہ پرہیز کرائیں گے تو اس کا چہرہ بھی بڑا اچھا آئے گا، چہرے پر اس کی رونق بھی آئے گی، اور بچہ ترقی بھی جلدی کرے گا، ٹانگیں بھی جلدی اس کی مضبوط ہوں گی، مسل بھی زیادہ بڑھیں گے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی صحت بہت اچھی ہوتی جائے گی. 2 سال کے بعد جب بچہ اور آگے بڑھنے لگ جائے تو آپ اس کا یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے اس کو سلایا کیسے ہے، اس کا منہ ڈھانپ کر نہ سلایا. یہ جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پڑا ہوتا اچانک مر گیا تو یہ ہوتا ہے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں، بچہ ادھر ادھر کروڑ لی، اس کا سانس بند ہوا تو مر گیا. تو یہ اس کا بھی ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ بچے کو گرم بھی رکھنا ہے، اتنا گرم بھی نہ رکھیں کہ بچے کی گرمی اتنی ہو کہ اس کی جلد پگھل جائے، اتنا ٹھنڈا بھی نہ رکھیں کہ وہ الٹا پریشانی کے عالم میں اس کو ضرورت پڑے اور زکام وغیرہ ہو جائے. کیونکہ برین جو ہمارا ہے وہ پوری باڈی کا تھرموسٹیٹ ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو بچے کا برین بن رہا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی سی ہم نے کیئر کرنی ہے. سموکنگ سے بالکل بچنا ہے. اپنے جس ماحول میں بچہ رہتا ہے آپ نے اس ماحول کو وینٹیلیٹڈ رکھنا ہے، تازہ ہوا بھی اس میں آئے. اس طرح اگر ہم یہ کرتے رہیں گے، بچے کو بریسٹ فیڈنگ بھی دیں گے، اچھی غذا بھی دیں گے، اور جو ہے ماں بچے کو اپنے بدن کے ساتھ، اپنی گرمی کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی نشو و نما بڑھتی جائے گی اور بچہ لائف اپنی اچھی گزارنا شروع کر دے گا. ویننگ ڈائٹ بھی اس کو دینی ہے تاکہ کوئی ایڈیشنل غذا بھی ہو. اس کی ہائیجین کا بڑا خیال کرنا ہے. ہائیجین کا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی یورین کر دیا ہے، کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس کے لیے صفائی، لیکن اس کا فوراً صاف ستھرا کر لیں، اس کو عادت نہ پڑے. ایک تو ریشز نہیں پڑنے چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی ہیبٹ بنائیں کہ صاف ستھرا رہنا ہے. اگر آپ وہ نہیں بنائیں گے تو بچہ وہی سیکھ رہا ہے جو آپ اس کو وراثت میں دے رہے ہیں. تو اس لیے ماں کو ایکسٹرا کیئر کرنا چاہیے، باپ کو بھی ایکسٹرا کیئر کرنا چاہیے، اور اپنے فیملی بیڈ کو اس طرح سیٹ کریں جس میں بچے کے اوپر شفقت زیادہ ہو. اس کا تھوڑا سا کارٹ علیحدہ بنا لیں، درمیان میں بنا لیں، بچہ روتا نہ رہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ماں جو بچے کی پرورش کرتی ہے وہ اس کا احسان نہیں اتارا جا سکتا. ہماری ماں نے جو کیا، کیونکہ وہ گیلے بستر پر خود ہوتی ہے، خود کو سیٹ کرتی ہے، بچہ پخانہ کر رہا ہے تو اس کو صفائی کرتی ہے. اگر یہ ہم کرتے رہیں اور الٹی سیدھی غذا اسے نہ کھلائیں، ہلکا پھلکا اس کو کھیل کود میں لے جائیں، اس کو بتائیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا مرغ ہے، یہ ہماری بلی ہے، یہ جو ہے پیٹ جانور یہ ہیں، یہ جانور وہ ہیں جن کو ہم کر نہیں سکتے، یہ وہ ہیں جو مچھلی ہے، یا ایسے جانور جن کے پروں سے استما ہوتا ہے ان کو گھر میں نہ لائیں. ایسے جانور جن کو ہاتھ لگانے سے الرجی ہوتی ہے لائک بلی وغیرہ، اس کو نہ پالیں گھر میں. ایسی چیزیں پالیں، مثلا آپ فش ایکویریم میں رکھ لیتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا.
کھلی فضا میں آپ وہاں پودے لگا سکتے ہیں. اس کو نیچرل ایٹماسفیئر جب دیں گے تو بچے کی پرورش بڑھتی جائے گی اور بچہ آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلے گا. یہ وہ بچہ ہے جس کو ہم انفینٹ کہتے ہیں، دودھ پیتا بچہ. 2 سال کراس کیے تو وہ باقاعدہ چائلڈ کے روپ میں، بچے کے روپ میں آپ کے ساتھ چل پھر رہا ہے. اب یہ اولڈ بچہ بھی بنے گا 5 سال تک اور چل بھی رہا ہے. اس کی پرورش کے لیے آپ نے پورے اصول ضوابط طے کرنے ہیں کہ بچہ اچانک بھاگ رہا ہے تو دیکھیں اس کو 5 سال کی عمر تک اس کو سمجھائیں کہ یہاں سے یوں جوتا پہن کر چلنا ہے، اس طرح یوں چلنا ہے. آپ نے ڈیلی جو برش ہلکا سا کرنا ہے اس کی عادت پڑے کہ فلورائیڈ والا جو برش ہے، ایسا برش جس سے دانت کی ضرورت بھی پوری ہو، وہ کرتا رہے. 2 سے زیادہ نہیں کرنا، 2 دفعہ سے زیادہ. اس طرح برشنگ کی عادت، کپڑے تبدیل کرنے کی عادت، پخانہ صاف کرنے کی عادت، خود کو صاف رکھنے کی عادت، کپڑے چینج کرنے کی، نہانے کی عادت. یہ وہ باتیں ہیں جس کو بچہ اگر دیکھتا جائے گا تو اپنی عادت کا حصہ بنائے گا. اس دوران آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو وٹامن کے کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہماری ڈائٹ ڈیفیشینٹ ہے، تو وہ آپ جو ایڈیشنل چیزیں ہوں وہ ایڈ کریں. لیکن جب چائلڈ بچہ انفینٹ سے بچے کی شکل میں آ جائے، پھر آپ اس کے طور اطوار کی طرف بڑھیں کہ اس کو سکھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے دوڑنا اس طرح ہے، ہم نے پھر اسکول ایج بھی آ جائے گی اس طرح بھی جانا ہے، ہم نے کھانا اس طرح ہے، اتنی چیز کھانی ہے، بار بار نہیں کھانی، ٹائمنگز رکھنی ہے. اچھا بیٹھتے ہوئے ہم نے فلاں چیز کو اس طرح رکھنا ہے. یہ آپ اگر بچوں کو بتاتے جائیں گے تو ان کی ہیلتھ جو ہے بہتر ہوتی جائے گی. ڈائٹ کی طرف بھی دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں یہ اب جب 3-4 سال کا بچہ شروع ہوتا ہے تو اپنے جذبات دکھاتا ہے. کبھی آپ کو غلط بھی نظر آئیں گے، کبھی صحیح بھی. تو اس کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے اس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے. مثلاً ایک بچہ ضد کر رہا ہے تو اس کو بڑے پیار سے ڈھال دے. ایک بچہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیک اپ کرے. وہ 2-3 سال میں اس کی عادت بن جائیں گی کہ اچھا کام ہے تو اسے کہنا ہے اچھا کام کرنا ہے. اس کے اندر اگر وہ کہیں گندا کام نہیں کرنا تو وہ کہے گا گندا کام نہیں کرنا. اس کے اندر یہ ریپیٹیشن چل رہی ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی 5 سال تک پرورش بہت اچھی چلتی رہے گی اور بچہ یہ سمجھے گا کہ جو یہ بتا رہے ہیں اصل لائف ہی ہے. اس کی ہائیجین کا بھی خیال کرنا ہے، اس کے بال بھی کٹوانے ہیں، اس کے کپڑوں کا بھی خیال کرنا ہے، اس کی پسند ناپسند کا بھی خیال کرنا ہے اور اس کی عادات کا بھی خیال کرنا ہے. اگر آپ نے عادات کی طرف توجہ نہ کی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایسی عادتوں کو بھی وہ اپنا لے گا جو ہمارے لیے نقصان دہ. اب یہ چائلڈہڈ جو جب ہے اس میں ہم چلتے ہوئے اس کی عادت یہ بنا دیں کہ ایک تو وہ ہیلدی ڈائٹ کھائے، صحت بنانے کے لیے ہلکی پھلکی ورزش کرے، ہلکی واک پر چلے. آپ خود جائیں گے تو وہ جائے گا. پھر بڑی واکس، پھر ایسا سائیکلنگ کی طرف، پھر ایسے کام سوئمنگ کی طرف، چھوٹے موٹے فٹ بال کی طرف، بال کھیلنے کی طرف. لیکن اس سارے راستے میں آپ نے اس کو گائیڈ لائن دینی ہے کہ سڑک کو کیسے کراس کرنا ہے، اس طرف کیسے بیٹھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کتنا ٹائم وقفہ کرنا ہے، کتنی دیر سونا ہے، ہر وقت ٹی وی پر نہیں بیٹھنا، ہر وقت موبائل کے ساتھ نہیں کھیلنا کیونکہ اس کی ریز نقصان دہ ہوتی ہیں. ہر وقت دھوپ میں نہیں پھرنا، ہر وقت اندھیرے میں نہیں رہنا، ہر وقت لائٹ کے آگے نہیں بیٹھنا. اس کو وینٹیلیٹڈ صحت مند آب و ہوا والا ماحول پرووائڈ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نشو و نما بہت اچھی ہوگی اور جب وہ 12 سال کا ہوگا تو ڈیسیژن کرنے کے قابل ہوگا. اس کو پتہ ہوگا میری صحت کیا ہے، میں نے کیا کیا کرنا ہے. آپ سے گائیڈ لائن پوچھے گا، آپ سے ایسے سوال بھی کرے گا جو آپ کہیں کہ یہ تو 18 سال والے بچوں کے لیے ہے، اس کو میں سیکسول ہیلتھ کے حوالے سے کیا سوالوں کا جواب دوں.
ہمارے یہاں تو پروہیبٹڈ ہے، لیکن ہمارا دین جب سکھاتا ہے، جب آپ کتابوں میں پڑھا رہے ہیں، جب آپ انہیں بتاتے ہیں کہ کرونا کیا ہے، ایڈز کیا ہے، ہیپیٹائٹس سی بی کیا ہے، تو ایسے سلیقے سے انہیں بتائیں کہ بچے کے اندر سوال پوچھنے کی حاجت بھی رہے، تہذیب بھی رہے، اور پتہ چلے کہ ایک ماں باپ، بڑا بھائی، دادا یا میرا بزرگ معاشرے میں جو رہتے ہیں وہ ہمیں ایسی ٹریننگ دے رہے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ صحت کو قائم کیسے رکھنا ہے۔ اگر آپ ایک بندے کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹے طہارت باقاعدگی سے رکھنی ہے، یورین کے بعد اگر نہ کی تو یہ اس کی انفیکشن وغیرہ ہوتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے، خود بھی اس کے یہ نہ ہو کہ بچے کو تو کہے اور خود طہارت نہ کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگ جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں نالی پر بیٹھ کر بس کر گئے، لیکن آپ وہ کریں، پردہ بھی رکھیں لیکن طہارت بھی ساتھ رکھیں۔ جب آپ وہ رکھیں گے تو آپ کے بچے آپ کو کاپی کرتے ہیں، بچے ہمارے نقال ہیں، بچے ہماری اتباع میں چلتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے بچوں کی جو پرورش ہے، ڈائٹ بھی ان کی اچھی ہو جائے گی، ان کے سیر و سیاحت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ان کو ڈیسیژن کرنے کی پاور بھی ایسا ایسا ملتی جائے گی، ان کے ایموشنز اور بیہیویئر وہ بھی کور ہو جائے گا۔ تو کیا ہوگا، ہم اس کے 3-4 چیزوں کی تربیت کر رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کی بھی کر رہے ہیں، ایموشنل ہیلتھ کی بھی کر رہے ہیں، فزیکل ہیلتھ کی بھی کر رہے ہیں، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور سوشل معاشرتی مشترکہ کر رہے ہیں، اور یوں گرون اپ کر رہے ہیں اپنے بچے کو، جو بچہ آگے چل کر اس نے لڑک پن میں قدم رکھنا ہے۔ پہلے بچہ دودھ پیتا، پھر بڑا بچہ ہوا، اس سے پھر وہ لڑکپن میں آیا، لڑکپن سے پھر وہ سن بلوغت کی طرف 18 سال تک ہے۔ جب یہ 12 اور 18 سال کا وقفہ آئے گا، اس وقت بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ 12 سال کے بعد ڈائٹ کانشیس ہوتی ہیں۔ ڈائٹ کانشیس اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ ان کے لیے سمارٹ رہنا، بچے بھی اس طرح۔ اس موضوع پر پھر ہم آئندہ باقی اس پر بات کریں گے۔ ابھی ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ 12 سال کی عمر تک بچے کی تیاری کے لیے، بچے کو گرون اپ کرنے کے لیے، پیدائش کے بعد ہلکے ہلکے عوامل ایسے کون سے ہوں، وہ یہی ہیں کہ آپ ماحول ایسا کریٹ کریں جس میں ذہنی، معاشرتی، سوشل اور جسمانی صحت قائم رہ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔